کہ ہم اللہ رب العالمین کے بارے میں جانیں، اور اس سے یقین بھی بڑھتا ہے، اور یقین بہت بڑی چیز ہے مغیرہ بھائی۔ یقین ہوگا تو اللہ کی ذات پہ توکل ہوگا، یقین ہوگا تو انسان جو ہے وہ خوش بھی رہتا ہے، سیدھی سی بات ہے، زندگی کو بڑے اچھے انداز سے گزارتا ہے۔ تو یہ اللہ کی معرفت جو ہے میرے خیال میں کہ یہ نیڈ بھی ہے انسان کی۔ اگر اللہ کی معرفت نہیں ہے تو پھر وہی انہی لوگوں کو تو پھر کہتے ہیں نا کہ لاسٹ، دے آر لاسٹ، اور موسٹ آف اس آر لاسٹ ٹو بی آنیسٹ، بیکاز ہم نے رب کو نہیں پہچانا، اللہ رب العالمین کے نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس کو نہیں کبھی سمجھا۔ تو اٹس اے گریٹ آنر کہ ہم اللہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اپنے رب کو پہچان رہے ہیں۔ سو آج میں چاہوں گا اسپیشل مغیرہ بھائی کچھ ایسے نام جو ایک ہم بہت ہائی نوٹ پہ اینڈ کریں انشاءاللہ، اور آڈینس کو ایک بہت زبردست ٹیک اوے دیں۔ رمضان کا بھی مہینہ ہے جو کہ منتھ آف فارگیونیس ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ کہا وہ ٹو دا ون جو رمضان جس کو ملے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ تو آئیے ان ناموں پہ غور کرتے ہیں، اور ان ناموں کو ہی ٹیک اوے لے کے انشاءاللہ باقی کے منتھس جو ہیں وہ اس نیت سے گزارتے ہیں کہ دس از آور لارڈ۔ سو سب سے پہلے مغیرہ بھائی المؤمن۔ اکثر انسان کی زندگی میں ایسا فیز آتا ہے کہ انسان انسیکیور ہو جاتا ہے، اپنے آپ سے بھی انسیکیور ہو جاتا ہے، انسان جو ہے نا وہ ہر چیز سے ہوپ لوز کرنے لگتا ہے۔ تو میں ایک بار ایک اسکالر کو سن رہا تھا، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا کہ امیجن شیطان، اس کی چال آپ دیکھیے کہ اس نے اکثر انسان کو وہ اسی سورس سے انسیکیور کر دیتا ہے جو اصل میں سیکیورٹی دینے والی ذات، المؤمن ہے، سبحان اللہ، المؤمن، یعنی the one who grants peace السلام and والمؤمن۔ security. exactly. تو آپ دیکھیے کہ انسان کیسے اللہ سے انسیکیور ہوتا ہے، یعنی انسان جو ہے نا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا، اور اللہ پہ مسٹرسٹ کرنے لگتا ہے، یا اس کے ذہن میں یہ وسوسہ آتا ہے کہ میں تو اللہ سے بہت ہی دور ہوں، اب بہت لیٹ ہو چکا ہے، اب واپسی ناممکن ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے کہاں معاف کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو دیز آر آل سارٹس آف انسیکیورٹیز جس کی وجہ سے شیطان انسان کو اور دور لے کر جاتا ہے۔ تو یہ جو المؤمن ہے مغیرہ بھی، میں اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا، اس کی ڈفرینٹ میننگز اور امپلیکیشنز۔ سب سے پہلے جو ہے اس کے میننگ میں سے امپلیکیشن نکلتی ہے ٹو بی سیکیور، سیف اینڈ فری فرام فیئر۔ نمبر 2، ٹو بی کوائٹ اینڈ ٹرانکویل، سکون۔ اور اس کے بعد تھرڈ میننگ جو ہے اٹ از ٹو گرانٹ پروٹیکشن اینڈ ٹو سیف گارڈ۔ فورتھ میننگ ہے ٹو بی ٹرسٹ وردی، اور ففتھ میننگ ہے ٹو بلیو ان، یعنی اللہ رب العالمین وہ ذات ہے جو ہو از دا بسٹور آف فیتھ اینڈ سیکورٹی، اینڈ ہی ہمسیلف از دا فیتھفل۔ اور اسی طرح میرا بھی الوکیل، یہ تو یقین کیجئے ون آف مائی ٹاپ فیوریٹ ایٹریبیوٹس ہے، جو کہ میں نے بہت زیادہ جب میں نے ایک ورک شاپ دی کامبیٹ کٹ، اور ماشاءاللہ وہ ورک شاپ کافی پسند بھی کی گئی، اور بڑے لوگوں نے مجھے بتایا کہ الحمدللہ ون تھنگ دیٹ ریئلی ہیلپ دیم ان دیٹ پرٹیکولر ورشپ واز جب میں نے اللہ کے اس نام کو ایکسپلین کیا، الوکیل، یعنی دا ڈسپوزر آف افیئرس، جس سے ہر چیز اجازت لیتی ہے، جس کی اجازت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے، اور جو کافی ہے افیئرس کو چلانے کے لیے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ لوگوں کے جو دل ہیں وہ اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، اللہ جب چاہے جو ہے وہ انہیں پھیر دے۔ تو یہ جو 2 ایٹریبیوٹس ہیں مغیرہ بھی، ایک المؤمن اینڈ الوکیل، یعنی نو میٹر واٹ ہیپنز ان یور لائف، ساری چیزوں نے جانا کہاں ہے اجازت کے لیے؟ اللہ رب العالمین کے پاس۔ نو میٹر آپ کے ساتھ کوئی الجھا ہوا ہے، کوئی آپ سے ناراض ہے، یا کوئی آپ کے ساتھ ڈیفیکلٹ ہے، یا کوئی کیس آپ کا پھنسا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ بہترین وکیل ہے، جیسے یوسف علیہ السلام، سورہ یوسف میں ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ نے کیسے ان کے افیئرز کو مینیج کیا۔ تو ان 2 ایٹریبیوٹ سے میں چاہوں گا کہ میں آڈینس کو اس طرف توجہ دلاؤں کہ آپ پریشان نہ ہوں، نو میٹر کتنے ڈاؤن آپ کے حالات ہیں، اللہ رب العالمین پہ توکل کیجئے، ٹرسٹ کیجئے، اور اللہ کے پاس سیکیورٹی لیجئے۔ دیکھیں جب آپ نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں مغیرہ بھائی، جب آپ مصلی پہ کھڑے ہیں، then you are at the most secure place on earth, securest place that could ever be۔ پھر آپ خوش ہو جائیں کہ اب میں اللہ رب العالمین کی رحمت کے سائے تلے ہوں۔ جب آپ دعا مانگ رہے ہیں تو آپ المؤمن سے دعا مانگ رہے ہیں، وہ آپ کو سیکیور کرے گا، وہ آپ کو پروٹیکشن دے گا، وہ آپ کو امن دے گا، وہ آپ کو ایمان دے گا۔ اور اسی طرح آپ الوکیل سے دعا کر رہے ہیں۔ تو یہ 2 میرے لیے پک آف دی نیمز ہیں مغیرہ بھائی۔ واٹ اباؤٹ یو؟ علی بھائی، آپ میں کس پہ اینڈ کرنا جی چاہیں؟ میں چاہ رہا ہوں کہ ایک بہت ہی پیارا نام ہے اللہ تعالیٰ کا، جو کہ اگرچہ قرآن مجید میں اس طرح بیان نہیں ہوا،
لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اس نام کو ذکر کیا ہے. سورۃ الفاتحہ میں اس چیز کا ذکر آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا مالک یوم الدین، صحیح، کہ وہ جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے. اور اسی سے ہے الدیان. اور یہ جو دیان ہے اللہ تعالیٰ کا ایک صفت ہے، اللہ کا نام ہے. یہ حدیث کے اندر اس کو مینشن کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. اس حدیث کا جو کانٹیکسٹ ہے میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو جزا اور سزا دینے والا ہے. یعنی obviously we are talking about right now the Ramadan and we are talking about the actions that we have performed in order to please Allah subhanahu wa ta'ala, and at the same time we have performed some certain actions that are considered to be the disobedience of Allah. یعنی کچھ ہم نے برائیاں بھی کی ہیں اور پورے سال میں، اور ہم سے کچھ اچھائیاں بھی ہوئی ہیں. صحیح. And obviously we are expecting a reward from Allah subhanahu wa ta'ala. Right. تو وہ جو ایٹریبیوٹ اللہ تعالیٰ کی جو ان دونوں چیزوں کو انشور کرتی ہے وہ الدیان ہے، کہ اس نے جزا بھی دینی ہے اور اس نے سزا بھی دینی ہے. یہ بہت خوبصورت ہے. اور علی بھائی اس میں کمال جسٹس بھی ہے. اللہ کا المقسط، اللہ کا انصاف کرنے والی ذات، وہ بھی اس میں ایٹریبیوٹ ایکسپریس ہوتی ہے. میں ایک حدیث سناتا ہوں آپ کے سامنے. یہ حدیث جو ہے یہ اگرچہ لمبی حدیث ہے، اس کا ایک پارٹ ذکر کرتا ہوں. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب لوگ قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوں گے اور اس حالت میں ہوں گے کہ بالکل وہ برہنہ ہوں گے اور ننگے پیر ہوں گے، کوئی ان کے اوپر نہیں ہوگا، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ لوگوں کے سامنے اپنی کبریائی ایکسپریس کریں گے، کہیں گے انا الملک، میں ہوں بادشاہ آج کے دن، انا الدیان، میں ہوں دیان. اور آپ نے فرمایا ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عنده أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه. بہت خوبصورت بات ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج کے دن میں چونکہ جزا اور سزا دینے والا ہوں، اور میں اس لیول کا آج انصاف کروں گا اور ایسی جزا اور سزا دوں گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی جہنمی جہنم میں تب تک چلا نہیں جائے گا یا داخل نہیں ہوگا جب تک کہ کوئی ایسا جنتی ایگزسٹ کرتا ہے کہ جس کا حق ابھی جہنمی کے پاس ہو اور اس نے ادا نہ کیا ہو. میں اس کا قصاص دیے بغیر، میں اس کو قصاص دیے بغیر، اس کو بدلہ دیے بغیر اس جہنمی کو جہنم میں نہیں بھیجوں گا. اگر جنتی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے اور ابھی جنتی کا کوئی حق باقی ہے، اس سے پہلے میں جہنمی کو جہنم میں نہیں بھیجوں گا، بلکہ اس سے انصاف دلواؤں گا، قصاص دلواؤں گا، اس کے بعد بھیجوں گا. And then what he says, he says وَلَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ أَهْلِ. یہ تو ہے نا، چلیں جہنمی نے کسی جنتی کے ساتھ کوئی برائی کی ہے، کوئی زیادتی کی ہے، تو obviously ابھی جنتی نے کچھ اپنے حقوق لینے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں اس سے پہلے سزا نہیں دوں گا، پہلے حقوق دلواؤں گا پھر سزا دوں گا. اچھا، اس کے کانٹری بھی ہے. وہ کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں وَلَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ وَلِأَحَدٍ مِّنْ أَهْلِ النَّارِ عِندَهُ حَقٌّ حَتَّى أُقِصَّهُ مِنْهُ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی جنتی جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ اس نے کسی جہنمی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہوگی، جہنمی کا کوئی حق ادا کرنا ہوگا. تو جہنمی کو اس کا حق دلائے بغیر میں جنتی کو جنت میں نہیں بھیجوں گا، یہاں تک کہ میں اس کو اس کا بدلہ نہ دے دوں. یعنی جنتی کو بھی بدلہ دینا ہے. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے حتی اللطمہ، یہاں تک کہ ایک بندے نے کسی کو تھپڑ مارا ہو، تو اگر جنتی نے کسی جہنمی کو تھپڑ مارا ہے، الٹیمیٹلی جنتی جنت میں جا رہا ہے، جہنمی جہنم میں جا رہا ہے، اس کی وجہ سے جہنمی کو حق میں دلواؤں گا. اور آپ نے فرمایا، صحابہ نے کہا کیفا، اللہ کے رسول یہ کیسے ہوگا؟ وَإِنَّمَا نَأْتِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عُرَاةً غُرْلًا بِهِمَا، کہ جب ہم اللہ کے سامنے ننگے برہنے اور اس طریقے سے ہو کے پیش ہوں گے، تو آپ نے اس موقع پہ تو ہمارے پاس کچھ دین دلانے کے لیے نہیں ہوگا، تو کیسے اللہ فیصلہ کریں، کیسے انصاف دلائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بالحسنات والسیئات، نیکیوں اور برائیوں کے ذریعے. یعنی کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو جنتی ہے اس کی کچھ نیکیاں جہنمی کو دیں گے تاکہ اس جہنمی کی کچھ نہ کچھ کمپنسیشن ہو سکے، اس کے لیے جو سزا ہے وہ کمی ہو سکے. اور اسی طریقے سے جنتی کا جو حق ہے وہ اللہ تعالیٰ جہنمی سے دیں گے کہ جہنمی کی کچھ نیکیاں جو ہے نا وہ، یا پھر جنتی کی کچھ برائیاں اس کے سر پہ چلی جائیں گی، جس سے جنتی کا مقام اوپر اللہ تعالیٰ کے ہاں ہو جائے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اس طرح کا انصاف ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہ آیت تلاوت کی، مستدرک حاکم کے اندر یہ روایت موجود ہے، الیوم تجزی کل نفس بما کسبت، آج کے دن جو بھی کسی جان نے کمایا ہے اس کو ریٹرن مل جائے گا. لا ظلم اليوم، آج کے دن کوئی ظلم نہیں ہوگا. علی بھائی ایک اور میں روایت آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا سبحان اللہ جو اللہ کا محاسب ہونا، اکاؤنٹیبلٹی کا جو اللہ تعالیٰ کی ایٹریبیوٹ ہے جس لیول کی ہوگی، سبحان اللہ. ایک روایت ہے، اس کو ابو قلابہ نے ذکر کیا ہے، اور یہ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول ذکر کرتے ہیں، اور بڑی خوبصورت بات ہے. اور یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی کتاب ہے کتاب الزہد، اس کے اندر انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے. اچھا، تو ابو درداء کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، یہ ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں ایک گولڈن ایڈوائس ہے. فرماتے ہیں کہ البر لا یبلا،
یاد رکھو کہ جو نیکی ہے نا وہ کبھی بھی پرانی نہیں ہوتی. اٹ نیور withers away. صحیح. ہمیشہ وہ قائم رہتی ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا نا وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. سبحان اللہ. زمین کے اندر جو خیر کی چیز ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ قائم رہتی ہے. تو جس بندے نے نیکی کی ہے نا وہ کبھی بھی it doesn't wither away. بیوٹیفل. پھر فرمایا وَالْإِثْمُ لَا يُنْسَى. اس کا ایک اپوزٹ سائڈ بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ جو گناہ ہے وہ کبھی بھلایا نہیں جا سکتا. جو گناہ جب انسان کر لیتا ہے، جیسے کہ ابن قیم رحمہ اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ گناہ کے اندر لذت تھوڑی دیر کے لیے ہے لیکن ہمیشہ ہمیشہ کا گلٹ ہے. نیکی کے اندر تھوڑی دیر کی مشکل ہے، کڑواہٹ ہے، لیکن ہمیشہ ہمیشہ کی اس کے اندر خیر اور بلائی اور اس میں خوشی ہے. فرمایا کہ وَالدَّيَّانُ لَا يَنَامُ. یہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ معاف کرے لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں. کیا فرمایا وَالدَّيَّانُ لَا يَنَامُ. دیان کبھی سوتا نہیں. یاد رکھو دیان ہمیشہ وہاں پہ الرٹ ہے، یعنی اللہ کی ذات. فَكُنْ كَمَا شِئْتَ. جیسے رہنا چاہتے ہو رہ لو. کیا بات. وہ حساب لینے والا ہے. اور فرمایا کما تدین تدان. جس طریقے سے تم کرو گے ویسے ہی بھرو گے، یعنی جو تم کرو گے پھر اس کا تم جو ہے نا اس کا تم رزلٹ بھی تم اس طریقے سے پالو گے. تو سبحان اللہ، اللہ کا جو محاسبہ ہے اور اللہ تعالیٰ کس طریقے سے انسان کا محاسبہ کریں گے. جیسے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ الدیان تمہارا محاسبہ کرے. تو یہ جو دیان ہے نا علی بھائی، وہ پھر باریک بین بھی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اسی طرح یہ سے دوسری جو کوالٹی علی بھائی جو خاص طور پہ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، یہاں پہ سوری میں ایک بات ایڈ کر دوں. یہ جو آپ نے بیان کیا اللہ رب العالمین کا ایٹریبیوٹ، تو اس سے کتنی سینس آف سیکورٹی اور پیس آف مائنڈ انسان کو ملتا ہے کہ جیسے اللہ نے فرمایا نا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر بھی خیر اللہ تعالیٰ لے آئے گا، ذرہ برابر بھی کوئی برائی ہے اس کو بھی سامنے رکھ دے گا. تو دیکھیے یہ جو ناہلزم ہے، ایک فلسافیکل جو ہے وہ تھیوری، وہ یہ کہتی ہے کہ دنیا ایک کیوس ہے، سفرنگ ہے، انجسٹس ہی انجسٹس ہے، اینڈ لیٹس فورگیٹ کہ کوئی ہے جو تمہیں انصاف دے گا اور تمہیں کمپنسیٹ کرے گا. تو وین یو تھنک اباؤٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، دا ڈے آف ججمنٹ، آخرہ، پھر جزا اور سزا، تو یہ میں اسی سے ریلیٹ کروں گا المؤمن کا بھی جو میں نے ایٹریبیوٹ بتایا مغیرہ بھائی، کہ اللہ سکیور کرنے والی ذات ہے. تو انسان کو مینٹل سیکورٹی چاہیے اپنی ایفرٹس کے بارے میں، انسان کو ری ایشورنس چاہیے. انسان آپ کو پتہ ہے اس کی کچھ فطری جو ہے وہ یہ چیزیں ہیں، اور انسان کو یہ بھی سیکورٹی چاہیے کہ جزا اور سزا بھی ہوگی، اور یہ سیکورٹی بھی چاہیے کہ اس کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی ہے اس کا محاسبہ بھی کیا جائے گا جس نے ظلم اور زیادتی کی ہے. تو یہ gives us a hope bro. Exactly, and it gives hope. Yes, exactly. اچھا علی بھائی، ایک اور جو کوالٹی ہے نا اللہ تعالیٰ کی کیریکٹرسٹک جو مجھے بہت زیادہ پیاری لگتی ہے اور مجھے بڑی یونیک بھی لگتی ہے کئی اعتبار سے obviously، وہ ہے اللہ کا الشکور یا الشاکر ہونا، قدردان ہونا. واہ سبحان اللہ. واہ. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ فاطر میں ذکر کرتے ہیں وقالوا الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور. اور انہوں نے کہا کہ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے حزن یعنی ایک غم کو دور کر دیا. ان ربنا، بے شک ہمارا رب، لغفور شکور، معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، اور شکور قدردان ہے. اسی طریقے سے ایک اور جگہ پہ اللہ نے فرمایا ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لكم ویغفر لكم. اگر تم اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو گے تو اللہ تمہیں ریٹرن کرے گا بہت زیادہ ملٹی پلائی کر کے. اور فرمایا ویغفر لكم، تمہیں معاف کر دے گا، بخش دے گا. واللہ شکور حلیم، اللہ تعالیٰ شکر قدردان ہے. اور ایک اور جگہ پہ فرمایا ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو اور تم اس پر ایمان لے کے آؤ. وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہے اور علم والے ہیں. علی بھائی شکور کون ہوتا ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ شکور اور شاکر کون ہے کہ جو آپ اس کے لیے کوئی کام کرتے ہیں نا، پہلی بات تو یہ کہ اس کا اجر و ثواب ضائع نہیں کرتا. دوسری چیز یہ ہے کہ جب وہ اس کو ریٹرن کرتا ہے تو بہت بڑھا چڑھا کے ریٹرن کرتا ہے. اور تیسری چیز یہ ہے بہت تھوڑے پر راضی ہو جاتا ہے. یہ جو بہت امپورٹنٹ ہے. علی بھائی ادھر اپنے آپ سے پوچھیں، ہماری نمازیں، ہمارے نیک اعمال، کیا وہ کسی لائق ہیں؟ کیا وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی بھی قسم کی ان کی کوئی ورت ہو سکتی ہے؟ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری کوالٹی کیا ہے ان اعمال کی، ان نیکیوں کی. کوئی صدقہ بھی دیتے ہیں تو ہزار ہم احسان جتلاتے ہیں، اللہ معاف کرے. نماز پڑھ لیں تو ہزار دفعہ ہمارے ذہن میں ریاکاری آ رہی ہے، تو پتہ نہیں کیا کیا کچھ اللہ معاف کرے آ رہا ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے تو ایک قدم میرے پاس چل کے آئے گا میں تیری طرف دوڑ کے آؤں گا. یعنی کہنے کا مطلب ہے بہت تھوڑے کو اللہ قبول کرتے ہیں، ان کو ضائع بھی نہیں کرتے بلکہ اس کو 700 گنا ٹائم اللہ تعالیٰ 700 ٹائمز اللہ اس کو ملٹیپلائی. یس، موسٹ اپریشیٹنگ. سبحان اللہ. یعنی چھوٹی چھوٹی کمیوں کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ نظر انداز کر دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ یعنی اب آپ دیکھیں نا سبحان اللہ، کئی دفعہ اللہ تعالیٰ کی سبحان اللہ رحمت نظر آتی ہے کہ وہ ایک خاتون جو تھی جو کہ اللہ معاف کرے ایک
بغی عورت تھی. بغی کہتے ہیں ایک ایسی خاتون جو جس کا کردار غلط ہو, لیکن اس نے کیا کیا کہ اس نے جانور کو, ایک کتے کو جو پیاسا تھا, اس کو کیا کیا, اس کو پانی پلایا. ایک چھوٹا سا عمل جو اس نے کیا, اللہ نے اس کی کتنی ویلیو دی اس کو, کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں سے کہاں ان کو بھیجا, اس کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی. بالکل ٹھیک. تو اللہ تعالیٰ چھوٹی سی چھوٹی چیزوں کو کئی دفعہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. اگین اس میں امپورٹنٹ چیز ہے اخلاص. اس میں یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے کریں, سنسیرٹی. باقی تھوڑا ہو, کوانٹٹی میں کم بھی ہو, اللہ تعالیٰ اس کو کمپنسیٹ کر دیتے ہیں.